ہمارا ایک سینئر اینکر پرسن میرا ان سے جان پہچان بھی ہے، ندیم ملک نے نام نہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بڑے سیاسی گھرانے کی کسی شخصیت کی ایک کرپٹو یا کرپٹو جو بھی کہتے ہیں، مجھے تو ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں، میں تو سیل فون بھی نہیں رکھتا، $100 ملین ڈوبے ہیں۔ کتنے؟ 100 ملین، 10 لاکھ ڈالر کا ملین ہوتا ہے، $100 ملین ڈوبے ہیں، جس کی تائید سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی کی ہے، جو بہت ڈیسنٹ آدمی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے، میرا خیال ہے، جنرلی وہ غلطیاں تو ہم بھی کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں، ایک زندگی میں چھک ماری ہے، نون لیگ، جس پہ وہ شرمندہ ہے، اس لیے قابل احترام ہے۔ تو کئی لوگوں کے قریب یہ شخصیت، یا اب چھوڑے میں نام کیا میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ خبر پڑھنی شروع کی تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو صحیح معنوں میں لوٹا۔ وہ ایک دو ہی خاندان ہیں، باقی پھر درجہ بدرجہ، وکٹری سٹینڈ پہ یہ جو دو ہی خاندان ہیں، 1 2 اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ 1 کون ہے 2 کون ہے۔ تو کیا پاکستان کا سیاستدان، یہ سوال میرے سٹاف میں سے کس نے لکھا ہے، اتنا امیر ہو سکتا ہے کہ $100 ملین داؤ پہ لگا دے؟ او بیوقوفو، او معصومو، میں اپنی ٹیم سے بات کر رہا ہوں، $100 ملین کی اوقات کیا ہے؟ ان بدماشوں میں سے ایک کی بیوی نے انٹرویو میں کہا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم آسٹریلیا میں زمین بیچ، پاکستان جتنا ملک ویسے خرید سکتے ہیں، یعنی مثالی طور پر وہ انٹرویو چھپنے کے لیے چلا گیا تو اس اخبار کا، مجھے اخبار کا نام بھی پتا ہے، وہ سنڈے ایڈیشن چھپا کرتے تھے، اس میں وہ انٹرویو تھا، پورے کا پورا پریس سے اٹھوا کے جلوا دیا گیا۔ تو یہی اسی لیے پاکستان اتنا بدنصیب اور گیا گزرا ملک نہیں ہے، اور کہ اتنا مقروض ہو کہ ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بچی جو شاید ماں کے پیٹ میں ہے، وہ بھی تقریباً 3 لاکھ کی مقروض ہے۔ تو یہ جہنمی لوگ ہیں، اور ان جہنمی لوگوں کو کے لیے اس ملک کو جنت بنانے والے ہر شخص پہ لعنت، چاہے وہ میں، جس نے ان میں سے کسی کو ووٹ دیا، اور میں، آپ جانتے ہیں میں کن کی باتیں کر رہا ہوں۔ اگلی بات ہے جی کہ عمران خان کی بہن نورین خان نے کہا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن آج کہتی ہوں کہ جو عمران خان پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ اسے نشان عبرت بنائے۔ بد دعا کی ضرورت نہیں ہے، نورین خان صاحبہ کو میں ایک بات بتاؤں، بد دعا کی ضرورت نہیں ہے، نظام قدرت ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا۔ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اور کروڑوں مثالیں ہیں، نہ نمرود رہے، نہ شداد رہے، نہ فرعون رہے، اور یہ اس لیے کوئی بد دعائیں دینے والی بات نہیں ہے، نیچر ہے، یعنی کہا نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، پھر اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم جیسوں کی دعائیں اور بد دعائیں تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ پوری قوم دعائیں مانگتی ہے، بہت سی دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو اللہ کرے دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں، تو توپوں میں تو کیڑے نہیں پڑ سکتے، لاجک ہوتی ہے۔ بہرحال اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران 5 ارب 78 کروڑ روپے سے 5 ارب 78 کروڑ 6 ارب ہی سمجھو آپ، باقی کیا رہ گئے ہیں، سے زائد کی بجلی چوری کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق اس دوران 2,62,740 صارفین بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو بری لگتی، اس ملک کی اشرافیہ، نام نہاد اشرافیہ، یہ کمی ہے، بیسیکلی نیچ ہیں، ان کے ڈی این اے گندے ہیں، یا یہ پیداوار ہیں گوروں کی۔ جو اصل اشرافیہ تھی وہ تو 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے نتیجے میں ان کا تو نام و نشان مٹ گیا۔ یہ جنرل ایلیٹ نہیں ہے آپ کی،
یہ جیسے کتے کے آگے ہڈی نہیں پھینکتے، اس طرح ان کو جاگیریں اور یہ رو تو کیا ایلیٹ ہے، اس کو چھوڑیں. لیکن اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی اشرافیہ ہی گندی نہیں ہے، معاف کرنا، عوام بھی کم نہیں. اور یہ لاجیکل بات ہے. لاجیکل کیوں ہے؟ میں نہیں یہ کہہ رہا، ہمارے آقا کا فرمان ہے، ہمارے حضور کا، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں. سو یہ جو بجلی چور ہے نا، لیکن اب پرابلم یہ ہے چور چوروں کو کیسے پکڑیں. یہ جتنے بجلی چور ہیں یاد رکھیں، یہ 2-2 4-4 یونٹ بچانے والے، یہ وہ 2-2 کمرے والے لوگ نہیں ہیں. ان میں بیشتر وہ لوگ ہیں جو کروڑوں روپیہ چندہ پولیٹیکل پارٹیز کو دیتے ہیں، چندے کے نام پہ رشوت، اور پھر لاکھوں کی بجلیاں چوری کرتے ہیں. تو یہی اس ملک کا مقدر ہے. جدھر دیکھ لو گندم سکینڈل، فلانا سکینڈل، تم کہتے روز تو اربوں خربوں کا، تو ان کے لیے تو ایسی ہے جیسے کوئی 100 50 500 1000 5000 کی بات ہو. یہ روٹین ہے اس ملک کا. اچھا